السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ فاتحہ کو مختصر سی تفسیر اور ترجمے کے ساتھ شروع کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الفاتحہ مکیہ۔ فاتحہ فتح یفتح فاتح کے معنی ہے کھولنا، تو ایک نام اس کا فاتحۃ الکتاب ہے۔ اس کے اور بھی بہت سارے نام ہیں، ام القرآن بھی اس کو کہتے ہیں، اساس القرآن، الکافیہ، سورہ شفا، اتنے سارے اور بھی بہت سارے اس کے نام ہیں۔ حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ فاتحہ ہر بیماری کی شفا ہے۔ تو سورہ فاتحہ کو قرآن کریم میں بہت ساری خصوصیات حاصل ہیں۔ ایک یہ کہ قرآن اسی سے شروع ہوتا ہے، اور ایک یہ کہ نماز بھی اسی سے شروع ہوتی ہے، اور نزول کے اعتبار سے سب سے پہلی سورت جو مکمل طور پر نازل ہوئی یہی سورت ہے، تو شاید اسی وجہ سے اس سورت کا نام بھی فاتحۃ الکتاب رکھا گیا۔ سورہ فاتحہ کے بارے میں ایک حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام بیٹھے تھے۔ اتنے میں جبرائیل علیہ السلام نے آسمان کے اوپر دروازہ کھلنے کی آواز سنی، تو انہوں نے اپنی آنکھ اوپر اٹھا کر دیکھا، پھر کہا یہ آسمان کا وہ دروازہ ہے جو کبھی نہیں کھلا۔ تو اس میں سے ایک فرشتہ اترا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا، مبارک ہو، آپ کو 2 نور عطا ہوئے جو پہلے کسی نبی کو بھی نہیں دیے گئے۔ اور جبرائیل علیہ السلام نے یہ بھی بتایا کہ یہ فرشتہ اس سے پہلے کبھی زمین پر نہیں اترا، اور وہ کیا خوشخبری لے کر آیا تھا؟ ایک یہ سورہ فاتحہ اور دوسری سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات، اور یہ خوشخبری بھی دی کہ ان کو پڑھ کر جو دعا کرے اس کی دعا قبول ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع فرما کر ہمیں یہ تعلیم دی کہ جس کام کے شروع میں بسم اللہ ہو تو وہ کام بابرکت، فضیلت اور اہمیت والا ہوتا ہے۔ قرآن میں جگہ جگہ اس کی ہدایت ہے کہ ہر کام کو اللہ کے نام سے شروع کیا جائے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر مہم کام جو بسم اللہ سے شروع نہ کیا جائے وہ بے برکت ہوتا ہے۔ ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ اگر گھر کا دروازہ بند کرو تو بسم اللہ کہو، برتن ڈھکو تو بسم اللہ کہو، یعنی کھانا کھانے، پانی پینے، وضو کرنے، سواری پر سوار ہونے اور اترنے کے وقت بسم اللہ پڑھنے کی ہدایت قرآن اور حدیث میں بار بار آئی ہے۔ تو بسم اللہ کے کافی فضائل اور فوائد ہیں۔ الحمد للہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہان کا پالنے والا ہے۔ حمد کہتے ہیں تعریف کو، الف لام جو داخل ہوا یعنی الحمد، تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، یعنی دنیا میں جہاں کہیں کسی چیز کی تعریف کی جاتی ہے تو حقیقت میں اللہ تعالیٰ ہی کی تعریف ہوتی ہے، کیونکہ اس جہان میں اللہ نے جو چیزیں بنائی ہیں وہ سب اپنی تعریف پر مجبور کرتی ہیں۔ تو ان سب چیزوں کے پردے میں ایک کاریگر نظر آتا ہے جو رب العالمین ہے۔ رب کے معنی عربی لغت کے اعتبار سے تربیت اور پرورش کرنے کے آتے ہیں، اور تربیت کہتے ہیں کسی چیز کو اس کی تمام مصلحتوں کی رعایت کرتے ہوئے درجہ بدرجہ آگے بڑھانا کہ یہاں تک کہ وہ حد کمال تک پہنچ جائے۔ تو یہ لفظ رب جو ہے صرف اللہ تعالیٰ کے لیے مخصوص ہے، کسی مخلوق کو رب کہنا جائز نہیں ہے۔ عالمین عالم کی جمع ہے جس میں تمام چیزیں، آسمان، چاند، سورج اور تمام ستارے اور ہوا و فضا، فرشتے، جنات، زمین اور اس کی تمام مخلوقات، حیوانات، انسان، نباتات، جمادات سب ہی داخل ہیں۔ اس لیے رب العالمین کے معنی یہ ہوئے کہ اللہ تعالیٰ تمام اجناس کائنات کی تربیت کرنے والے ہیں۔ تو جب اس کائنات کی تربیت کی ذمہ داری اللہ کی ہے تو تمام تعریفوں کا حقدار بھی وہی ہے۔ دوسری آیت ہے الرحمن الرحیم، بڑا مہربان نہایت رحم والا۔
تو یہ دونوں سیغے جو ہیں مبالغہ کے ہیں، یعنی بہت بڑا مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ تو رحمان یہ دنیا کے اعتبار سے، یعنی جو اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتا، جو اللہ تعالیٰ کا نافرمان ہے، اس کی بھی پرورش کرتا ہے، اس کو بھی رزق دیتا ہے۔ اور رحیم آخرت کے اعتبار سے، یعنی ایمان والوں کے لیے ہمیشہ مہربان رہے گا۔ اور ان دونوں صفتوں سے اس طرف بھی اشارہ ہے کہ جو تمام کائنات کی تربیت کی ذمہ داری جو اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ لے رکھی ہے، وہ کسی اپنی ضرورت یا دباؤ اور مجبوری سے نہیں ہے، بلکہ یہ سب اس کی رحمت کا تقاضا ہے۔ آگے ہے مالکی یوم الدین، روز جزا کا مالک ہے، یعنی قیامت کے دن کا مالک ہے۔ تو روز جزا یعنی بدلے کے دن کا مالک ہے۔ ہر ایک بدلہ وہیں پر ملے گا، چاہے اس نے اچھے کام کیے ہوں یا برے کام کیے ہوں، تو قیامت کے دن سب بدلے مل جائیں گے۔ حتیٰ کہ اگر کوئی جانور سینگ والا ہے، بغیر سینگ والے کو اس نے دنیا میں مارا ہوگا، تو قیامت میں جس کو سینگ نہیں ہے اس کو سینگ عطا کیے جائیں گے، اور پھر وہ اس سینگ والے کو مارے گا جس نے دنیا میں اس کو مارا تھا، پھر ان کا معاملہ وہیں ختم ہو جائے گا۔ تو ہر ایک چیز کا بدلہ یعنی قیامت کے دن مل جائے گا۔ تو اب مالکی یوم الدین فرما کر اس مغرور اور غافل انسان کو باخبر فرمایا کہ یہ بادشاہت اور یہ سب تعلقات چند روز کے لیے ہیں۔ ایک دن ایسا آنے والا ہے جس میں کوئی کسی کا مالک نہ رہے گا، نہ کوئی کسی کا آقا رہے گا، نہ کوئی کسی کا غلام رہے گا۔ تمام کائنات کی ملک اور ملک صرف ایک ذات یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے ہی رہیں گے۔ جیسے قرآن میں ایک جگہ آتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، کہ بتاؤ آج بادشاہت کس کی ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں للہ الواحد القہار، ایک اللہ ہی کی ہے جو زبردست ہے۔ حدیث قدسی میں بھی آتا ہے، اللہ تعالیٰ ایک اعلان فرمائیں گے ان الملک، قیامت کے دن اعلان فرمائیں گے ان الملک، میں ہی آج بادشاہ ہوں۔ این الملوک الارض، دنیا کے بادشاہ کہاں ہیں؟ این الجبارون، وہ کہاں ہیں ظالم؟ این المتکبرون، کہ وہ کہاں ہیں تکبر کرنے والے؟ اس طریقے سے اعلان فرمائیں گے۔ آگے ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ تو نعبد یہ عبادت سے مشتق ہے، اور نستعین استعانت سے مشتق ہے، جس کے معنی کسی سے مدد مانگنا، یعنی ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ چونکہ انسان پر 3 حالات گزرتے ہیں، ماضی، حال، مستقبل۔ تو پچھلی جو 3 آیات ہیں ان میں سے الحمدللہ رب العالمین اور الرحمن الرحیم میں انسان کو اس پر متنبہ کر دیا گیا کہ وہ اپنی ماضی اور حال میں صرف اللہ کا محتاج ہے، کہ اس کو ماضی میں ناپید سے پیدا کیا اور اس کو تمام کائنات سے زیادہ بہترین شکل و صورت اور عقل و بصیرت عطا فرمائی، اور حال میں اس کی پرورش اور تربیت کا سلسلہ جاری ہے۔ تو مالکی یوم الدین میں کیا؟ مالکی یوم الدین میں یہ بتایا کہ مستقبل یعنی قیامت میں بھی وہ خدا ہی کا محتاج ہے۔ تو جب انسان اپنی زندگی کے 3 دور میں خدا ہی کا محتاج ہے، تو اس کا نتیجہ لازمی یہ ہے کہ ایک عقل مند انسان پکار اٹھے کہ ہم تیرے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتے اور نہ کسی سے مدد مانگتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، کہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ سیدھا راستہ کیا ہے؟ سیدھا راستہ وہ ہے جس میں موڑ نہ ہو، اور مراد اس سے دین کا راستہ ہے جس میں افراط اور تفریط نہ ہو۔ افراط کس کو کہتے ہیں؟ افراط کے معنی ہے حد سے آگے بڑھنا، اور تفریط کے معنی ہے کوتاہی کرنا، کمی کرنا۔ تو کن کا ہے وہ راستہ؟ صراط الذین، آگے ہے صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ نے انعام فرمایا، انعمت علیہم جن پر آپ نے انعام فرمایا۔ اور وہ لوگ جن پر اللہ تعالیٰ کا انعام ہوا،
ان کی تفصیل ایک دوسری آیت میں اس طرح آتی ہے، الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، کہ اللہ تعالیٰ نے انعام کیا کس پر؟ ان میں سے کس پر؟ انبیاء پر، صدیقین یعنی سچے لوگوں پر جو ولی کہلاتے ہیں، اور شہداء یعنی وہ لوگ جو دین کے راستے میں جنہوں نے اپنی جان دے دی، اور صالحین یعنی نیک لوگ۔ تو یہ جو 4 طبقے کے حضرات ہیں، جس راستے پر چلیں وہ صراط مستقیم ہے۔ آگے ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، کہ ان لوگوں کے راستے پر نہ چلا جن پر تیرا غضب نازل ہوا، ولا الضالین اور نہ گمراہوں کے راستے پر۔ تو کن لوگوں پر غضب نازل ہوا؟ جو دین کے احکام جاننے کے باوجود شرارت کی وجہ سے ان کی خلاف ورزی کرتے رہے۔ تو یہ یہود کا حال تھا، کیونکہ انبیاء کی توہین کرتے تھے۔ اور ولا الضالین، ضالین سے مراد وہ لوگ ہیں جو جہالت کی وجہ سے دین کے معاملے میں غلط راستے پر پڑ گئے اور حد سے آگے نکل گئے، کہ حد سے آگے نکل گئے جیسے نبی کو خدا بنا لیا، یعنی یہود نے نبیوں کو قتل کر دیا اور نصارہ نے نبیوں کو خدا بنا لیا، جو کہ دونوں نے غلط راستے اختیار کر لیے۔ اس پوری صورت کا اب خلاصہ یہ ہوا کہ یا اللہ ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔